تقریباً 4000 سال پہلے ایک عظیم شہر اچانک خاموش ہو گیا۔ سڑکیں ویسی ہی رہ گئیں، گھر اپنی جگہ موجود رہے، مگر لوگ اچانک غائب ہو گئے۔ یہ شہر تھا موئنجو دڑو، وادی سندھ کی ایک حیرت انگیز تہذیب جو اپنے وقت سے ہزاروں سال آگے تھی۔ یہاں نکاسی آب کا ایسا نظام تھا جو آج کے کئی جدید شہروں میں بھی نظر نہیں آتا۔ سڑکیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ بنائی گئی تھیں، گھروں کی تعمیر ایک خاص ترتیب کے مطابق کی جاتی تھی، اور شہر انتہائی منظم نظر آتا تھا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اتنی ترقی یافتہ تہذیب اچانک ختم کیسے ہو گئی۔ نہ کسی بڑی جنگ کے آثار ملے، نہ ہی کسی طاقتور دشمن کے حملے کا واضح ثبوت۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک عظیم اور ترقی یافتہ تہذیب وقت کی دھول میں گم ہو گئی؟ موئنجو دڑو کی دریافت 20ویں صدی میں ہوئی اور اس نے ماہرین آثار قدیمہ کو حیران کر دیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو زمین کے نیچے سے ایک ایسا شہر سامنے آیا جو اپنے وقت کے لحاظ سے غیر معمولی طور پر جدید تھا۔ یہاں کی سڑکیں سیدھی اور کشادہ تھیں، گھروں کے اندر کنویں موجود تھے، اور ہر گھر سے نکلنے والی نالیاں پورے شہر کے ایک بڑے نکاسی آب کے نظام سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ نظام اتنا منظم تھا کہ آج کے کئی جدید شہروں میں بھی ایسا نظام نظر نہیں آتا۔ اس شہر میں ایک بڑی عمارت بھی دریافت ہوئی جسے گریٹ باتھ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جگہ مذہبی رسومات یا اجتماعی اجتماعات کے لیے استعمال ہوتی ہوگی۔ یہ تمام شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ موئنجو دڑو ایک انتہائی ترقی یافتہ اور منظم تہذیب کا مرکز تھا۔ تقریباً 4000 سال پہلے اس عظیم تہذیب میں زوال کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ شہر آہستہ آہستہ خالی ہونے لگے اور لوگ اس علاقے کو چھوڑنے لگے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کھدائی کے دوران کسی بڑی جنگ یا تباہی کے واضح نشانات نہیں ملے۔ اگر کوئی طاقتور دشمن اس تہذیب پر حملہ آور ہوا ہوتا تو یقیناً اس کے آثار ملتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ملا۔ اس کے بجائے ماہرین کو صرف یہ معلوم ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر ویران ہوتے گئے، گھر خالی ہو گئے، بازار سنسان ہو گئے، اور آخرکار ایک عظیم تہذیب خاموش کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ موئنجودڑو کا خاتمہ آج بھی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں شمار ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس تہذیب کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں دریائے سندھ اور اس کے ارد گرد کے علاقے زرخیز اور پانی سے بھرپور تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دریا کے راستے بدلنے لگے اور پانی کی مقدار کم ہونے لگی۔ اگر دریا کا بہاؤ کم ہو جائے یا اس کا راستہ بدل جائے تو کھیتی باڑی متاثر ہو جاتی ہے۔ خوراک کی کمی کسی بھی تہذیب کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسی وجہ سے لوگوں نے آہستہ آہستہ ان شہروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر لی ہو۔ لیکن اب بھی یہ سوال باقی ہے کہ کیا صرف یہی وجہ تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ کچھ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تہذیب کے خاتمے میں قدرتی آفات کا کردار ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس علاقے میں بار بار سیلاب آئے ہوں جنہوں نے شہروں کو نقصان پہنچایا ہو۔ اگر شہر مسلسل سیلاب کی لپیٹ میں آتے رہے ہوں تو لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ کسی خطرناک بیماری نے اس علاقے کو متاثر کیا ہو۔ قدیم زمانوں میں اگر کوئی وبا پھیل جاتی تو پورے شہر کو تباہ کر سکتی تھی۔ چونکہ اس دور میں طب اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اس لیے لوگ ایسی بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان نظریات کے باوجود اب تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو اس پراسرار خاتمے کی مکمل وضاحت کر سکے۔ آج موئنجو دڑو خاموش کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی کہانی اب بھی مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ یہ شہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان ہزاروں سال پہلے بھی حیران کن حد تک ترقی یافتہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہمیں ایک اور اہم سوال بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ایک عظیم اور منظم تہذیب اچانک ختم ہو سکتی ہے
تو کیا آج کی جدید تہذیبیں واقعی محفوظ ہیں؟ ممکن ہے کہ مستقبل میں ہونے والی نئی سائنسی تحقیقات اور دریافتیں اس راز سے پردہ اٹھا دیں، لیکن فی الحال موئنجو دڑو کی کہانی تاریخ کے سب سے بڑے معمہ میں سے ایک ہے۔ ماضی انفولڈ کے معزز دوستوں، اگر آپ ایسی ہی دلچسپ اور پراسرار تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ یہاں ہم قدیم تہذیبوں، گمشدہ شہروں اور تاریخ کے حیران کن رازوں کو آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ ہم دوبارہ ملیں گے ایک اور دلچسپ اور حیران کن تاریخی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔